اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، انتہائی خوبصورت قول اور قابل غور۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے قرآن میں کیا حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور اگر آپ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور ساتھ میں بے حیائی اور برائی بھی کر رہے ہو تو سمجھ لو تمہاری نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز پڑھ رہے ہو لیکن ساتھ بے حیائی برائی گناہ بھی کر رہے ہو، تمہاری نماز قائم نہیں ہوئی۔ کیا مطلب اس کا؟ نماز پڑھنا یہ ہے کہ آپ کا زبان اقرار کر رہی ہو، جسم عمل کر رہا ہو، دل تصدیق نہ کر رہا ہو اور دل میں برے خیالات اور وسوسوں سے بھرا ہوا ہو۔ ایسے خیالات دوسرے کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہو، کسی اور کو بتا بھی نہ سکیں، عین وقت نماز میں آپ کے برے خیالات کھڑے ہوں، وسوسے کھڑے ہوں، تو آپ نماز پڑھ رہے ہو، قائم نہیں ہوئی۔ نماز کا قائم ہونا کیا ہے؟ نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ ہر وقت نماز ہوتی رہے، ہر لمحہ نماز ہوتی رہے۔ نماز کا قائم ہونا یہ ہے جو انسان کے اندر 7 لطائف ہیں، یہ 7 لطائف جو روح کی نائب ہیں، یہ خزانے جو حضرت انسان کے اندر ہیں، یہ 7 جبرائیل انسان کے ہم شکل روح کی نائب انسان کے اندر ہیں، یہ زندہ ہو جائیں۔ پھر جب انسان اس کو سکھاتا ہے، جسم ان مخلوقوں کو نماز سکھاتا ہے، جب یہ نماز جسم پڑھتا ہے ساتھ ہی پیچھے مخلوقیں بھی نماز پڑھتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وسوسے نہیں آتے، برے خیالات نہیں آتے، ہمتاً سرور ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، کیف ہوتا ہے نماز میں۔ پھر جسم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جسم کے بیوی بچے ہیں، اس جسم کی ذمہ داریاں ہیں، اس جسم کی رشتہ داریاں ہیں۔ لیکن انسان کی روح کی نائب جو 7 لطائف ہیں، اس کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ اس نے کمانا ہے، نہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ کی ہم شکل 7 جبریل انسان کے اندر ہیں، اس کے بعد وہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت ذکر فکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت نور پیدا ہوتا رہتا ہے 24 گھنٹے۔ پھر بندہ تو سوتا ہے، جس طرح فرشتوں کو نیند نہیں، ان لطائف کو بھی نیند نہیں، یہ اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اگر نماز تو پڑھ رہا ہے، اندر کی مخلوقیں مردہ ہیں، پھر کیا ہے؟ پھر نماز پڑھ رہا ہے، قائم نہیں ہوئی۔ جب نماز قائم نہیں ہوئی، یہی برائی کی جڑ ہے، یہی فساد ہے۔ پیارے بھائیوں، آئیں نماز قائم کریں۔ نماز قائم اس وقت ہوگی جب آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح کی نائب 7 لطائف بھی نماز پڑھیں گے، تب آپ کی نماز قائم ہوگی۔ پھر برے وسوسے نہیں آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے، بلکہ نماز میں لذت، ذوق، عشق، محبت، رب سے ہم کلامی بڑھ جاتی ہے۔ نماز کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ قلب تو زندہ ہو، کم سے کم قلب تو اللہ اللہ کرے۔ آگے 6 لطائف اور ہیں، کم سے کم قلب تو نماز میں حاضر ہو، اور قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بذل القلب۔ پھر نماز میں دل بھی حاضر، لطائف بھی حاضر، روح بھی حاضر، خیالات بھی حاضر، فکر بھی حاضر، ہر چیز نماز میں حاضر۔ پھر جس کی نماز ہے اسی سے مناجات بھی شروع ہو جاتی ہے، اسی سے ہم کلامی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کو قائم رکھنے کے لیے دل کا انتخاب کریں اور دل کی دھڑکن میں ہر وقت پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی موقع ملے تنہائیوں میں بیٹھیں، ہر وقت دل کی دھڑکن میں پڑھتے رہیں، اللہ اللہ اللہ۔ دل کے اوپر تصور کریں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، قلب زندہ ہو گیا، کچھ عرصے بعد روح زندہ، پھر لطائف زندہ۔ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ مخلوقیں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گی، وہ آپ ہی کی مخلوقیں ہیں، وہ آپ کے ہی درجے ہیں،
نہ مجھے فائدہ ہونا نہ کسی اور کو فائدہ ہونا ہے، آپ کی نماز پھر قائم ہو جانی ہے۔ نماز کو قائم رکھنے کے لیے دل کا انتخاب کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، دل کے اوپر لفظ اللہ ہونے کا تصور کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله